اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں مدینۃ الاولیاء یعنی ملتان شریف میں۔ ملتان شریف کو مدینۃ الاولیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے اولیاء اکرام کے مزارات ہیں۔ انہی میں سے ایک مزار حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آج ہم آپ کو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا وزٹ کروائیں گے۔ آپ آئیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اسلام کی تبلیغ میں اولیاء کرام کا ایک بہت بڑا کردار شامل ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی 1170 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1262 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے ملتان شریف میں ایک ایسی جدید درسگاہ کا قیام عمل میں لایا جس میں نہ صرف پورے ہندوستان سے بلکہ دیگر ممالک سے بھی طلباء آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے اس درسگاہ کو جدید ترین خطوط پر استوار کیا، جس میں موجودہ دور کے حساب سے ہاسٹل کی سہولت بھی موجود تھی۔ یہاں پر دیگر ممالک سے آنے والے طلباء رہائش پذیر بھی ہوا کرتے تھے۔ مدرسے میں اردو، فارسی، عربی کے ساتھ ساتھ دیگر مروجہ علوم کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس مدرسے سے فارغ التحصیل طلباء نے ہندوستان کے طول و عرض میں دین اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا مزار قاسم فورٹ پر واقع ہے۔ یہاں پر سارا دن زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس وقت ہم مزار کے احاطے میں موجود ہیں، اور سامنے آپ کو جو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ مزار کا بیرونی منظر ہے۔ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لکڑی کی چوکھٹ ہے مزار کے اندرونی دروازے کی، جو انتہائی خستہ حالت میں موجود ہے، اور چونکہ یہ چوکھٹ بھی کافی قدیم ہے تو اس لیے یہ لکڑی جو ہے اب بالکل خستہ ہو چکی ہے، اور دن بدن جو اس کی حالت ہے وہ مزید نازک ہو رہی ہے۔ اور یہ دروازہ جو موجود ہے مزار کے اندرونی احاطے کا، یہ بھی انتہائی قدیم ہے۔ مزار کے اندر زائرین کا اکثر رش لگا رہتا ہے، اور یہاں پر ایک کتبہ نصب ہے جس کے اوپر آپ کی حیاتی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے مختلف جو منظر ہیں وہ سارے اس پر درج ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کے اوپر ایک خوبصورت لکڑی کا جو سائبان ہے وہ بنا ہوا ہے، اور مزار کے اندرونی طرف پتھر کا بہت سا کام بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مزار کے اندر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کیا گیا ہے، جس کے چاروں اطراف میں خوبصورت روشن دان بھی بنائے گئے ہیں۔ ان روشن دانوں سے دن کے وقت سورج کی روشنی مزار کے اندرونی احاطے پر پڑتی ہے، جس سے مزار میں روشنی کا خاص اہتمام محسوس ہوتا ہے۔ مزار میں ہر وقت زائرین کا رش لگا رہتا ہے، اور عرس کے دنوں میں خصوصی طور پر یہاں پر انتظامات کیے جاتے ہیں، اور زائرین سندھ سے، پنجاب سے اور پاکستان کے تمام علاقوں سے اس عرس کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔